شو ہمارا برانڈ ہے ونٹرلینڈ، آپ سب کا فیوریٹ برانڈ ہے، مجھے پتا ہے آج کل ہر کوئی صرف وہیں جانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک پہ بھی بات کریں گے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی عورت کے بارے میں بات کریں گے، کس طرح ہم اپنی عورت کو ایک مضبوط عورت دیکھنا چاہتے ہیں۔ یقیناً ایک عورت اپنے کنبے کی جس طرح دیکھ بھال اور تربیت کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اکانومی کی گروتھ میں ایک نمایاں کردار ادا کر رہی ہے اس وقت۔ سامعین، آج اس اہم ٹاپک اور ایک اہم برانڈ کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں صاحبزادی ماہین خان موجود ہیں۔ شی از ڈائریکٹر ونٹرلینڈ، پیٹرن اینڈ فاؤنڈر، پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ اور جب ہم ماہین خان کی بات کرتے ہیں تو شی از آلموسٹ 2 decades آف ان کا ایکسپیرئنس ہے ود اے ڈیمونسٹریٹو ہسٹری آف ورکنگ ان دا کارپوریٹ اینڈ پبلک سیکٹر۔ اور ان کی اگر ہم اسکلس کی بات کریں تو انٹرپرینورشپ، لیڈرشپ، بزنس ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ مینجمنٹ اینڈ بزنس اسٹریٹجی، اسٹرانگ بزنس ڈیولپمنٹ پروفیشنلز وتھ ماسٹرز ان ایڈمنسٹریشن فرام IOBM۔ اور بہت ساری باتیں آج کریں گے۔ اور صاحبزادی ماہین شی از آلسو ڈائریکٹر ان ونٹرلینڈ وتھ از سگنیچر سکسیس اسٹوری ہے اس کے ساتھ ایک بہت زبردست امیزنگ سکسیس اسٹوری جو آپ سننا چاہیں گے کہ یار یہ کیسے آپریٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی ساتھ ساتھ ماہین کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے۔ السلام علیکم ماہین۔ وعلیکم السلام اکبر. Welcome to my show, Brands Unlimited. Thank you so much for inviting me. I'm so excited to be there with your listeners. اور آج میں بھی بات کر کے ان لوگوں سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی، تاکہ جو ایک چیز ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں میں اور بہت زیادہ پرسیپشنز ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا، یہ کیسے ہوا ممکن، تو آج اس پہ ہم باتیں کریں گے۔ بالکل، اور بالکل ماہین، ہم زندگی میں بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں سم ٹائم نہیں پتہ چلتا کہ ڈائریکشنز کیا ہیں اور جو کامیابی کی سیڑھی اس پہ چڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے۔ اچھا سامعین، آج ہم ماہین سے بہت امیزنگ باتیں پوچھنے لگے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ ہی 10 بجے تک رہنا ہے۔ اچھا ماہین، میں چاہوں گی کہ آپ جیسے کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کورنگی، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے اگر ہم وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کورنگی کی بات کرتے ہیں۔ اٹس اے ٹریڈ باڈی، یہ ایک ٹریڈ باڈی ہے، پلیٹ فارم ہے۔ اس کو بہت ہی میں سمپل الفاظوں میں بیان کرنا چاہوں گی تاکہ جو ہمارے لسنرز ہیں، جس میں خاص طور پہ خواتین ہیں، وہ سمجھ سکیں۔ اٹس اے ویمن چیمبر، کیونکہ جو بھی خواتین ہمارے بزنس میں ہیں، چاہے وہ آن لائن بزنس میں ہیں، چھوٹے بزنس میں ہیں، بڑے بزنس میں ہیں، تو یہ ٹریڈ باڈی ہے۔ اس کا جو لائسنس ہے 2018 میں ہم نے منسٹری آف کامرس سے لیا ہے۔ یہ ایک کہتے ہیں نا ٹریڈ باڈی، آل دا ٹریڈ باڈیز اینڈ ایسوسیشنز کم انڈر فیڈریشن آف پاکستان۔ سو اوتھینٹک باڈی ہے جس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ ہوتے ہو۔ اب اگلا سوال آ جاتا ہے ہم کیوں ایسوسیٹ ہوں۔ اٹس اے پلیٹ فارم جہاں آپ کو جو ٹیلنٹڈ ہماری خواتین ہیں جن کو ایکسپوجر نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ آپ کو کلیکٹیولی ہم سب ساتھ لے کر آتے ہیں، وہاں ایکسپوجر ملتا ہے، ڈائریکشنز ملتی ہیں، گائیڈنس ملتی ہیں، جو آپ کے اندر اسکل سیٹس ہوتے ہیں اس کو آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز چیمبرس کو اپروچ کرتی ہیں، ڈفرینٹ فیلڈس میں ویلیو ایڈیشن ٹریننگز کرواتی ہیں۔ سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ یہ خواتین کو ایک نیٹ ورک پلیٹ فارم ہوتا ہے جہاں آپ لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ سیکٹر کے لوگوں سے ملتے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں جنریٹ ہوتے ہیں جو آپ کے ایگزسٹنگ بزنسز ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہم نے کس طرح ایکسپینڈ کرنا ہے، کاروبار کو بڑھانا ہے، اس میں کیا ویلیو ایڈیشنز کرنی ہے۔ بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگوں کو، بالکل خواتین کو اسپیشلی موقع ملتا ہے، بیکاز دیکھیں آج ہماری خواتین کتنے زیادہ کام کر رہی ہیں، ڈفرینٹ بزنسز کر رہی ہیں، بٹ لمیٹڈ ایکسپوجر ہے ان کے پاس ایسے۔ تو یہ وہی پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنی پروفیشنل گروتھ بھی لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے پاس بہت زیادہ ڈفرینٹ شعبوں سے لوگ انرولڈ ہیں، ہمارے پاس بہت ایگزسٹنگ ممبرز ڈفرینٹ سیکٹر سے کام کر رہے ہیں، جہاں جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ آج کل خواتین ڈفرینٹ بزنسز میں آئیں گی، اور ہم ان کو اس طرح کے نرچر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ویری سمپل کانسیپٹ،
اب ہم بنتے کیسے ہیں، ممبر کیسے بننے کا ہے، بڑا لوگوں کا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جی بڑا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں دیکھیں ویری سمپل، آپ اکانومی کا پارٹ بننا چاہیں آپ کیوں نہ بنیں، آپ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ رکھیں. آپ کو اس کے لیے ایک بزنس نیم سوچنا ہوتا ہے، اور ایگزسٹنگ بہت خواتین بزنس کر رہی ہوتی ہے بٹ ان کو کیونکہ گائیڈنس نہیں ہوتی تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ این ٹی این کیا ہے. این ٹی این بنانا آپ کو ضروری ہے بزنس کے لیے. نیشنل ٹیکس نمبر آپ کو چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ہمارے ممبر بنتے ہیں. اور دیکھیں اس میں بھی بہت زیادہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں. لوگوں کو پرسیپشن کیونکہ معلومات نہیں ہوتی، ہم معلومات بھی دیتے ہیں کہ کیوں کیسے آپ بن سکتے ہو. اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے کہ ہم اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور ڈفرینٹ بینکنگ سیکٹر کے ساتھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو خواتین کو ہم لون کہتے ہیں نا کہ جو ویمن بزنس میں آتی ہیں یا ایس ایم ایز ہوتی ہیں، چھوٹا بزنس ہوتا ہے، ایکسپینشنز کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، ان کو لونس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دیر آر لاٹ آف لونس اپارچونیٹیز آلسو دیر جو لوگوں تک وہ اویئرنیس پہنچتی نہیں ہے، اسپیشلی ہماری خواتین کو. تو ہم ان کو جیسے کہتے ہیں نا وی ٹیک کیئر آف دیٹ اویئرنیس پروگرامس، اور ان کی ایک ان کے پاس ایک میڈیم ہوتا ہے ساری انفارمیشن کا، ٹریڈ ریلیٹڈ، اپنے بزنسز کے ریلیٹڈ، انٹرنیشنل بزنس کے ریلیٹڈ بھی. کہ آپ نے اگر کوئی لوگ ایز این خواتین ہمارے یہاں ڈومیسٹکلی بزنس کر رہی ہیں یا ود ان پاکستان کر رہی ہیں، دے وانٹ ٹو گرو، ماشاء اللہ ان کا پروڈکٹ ایسا ہے یا سروس ایسی ہے کہ دے وانٹ ٹو ایکسپورٹ. تو اس کے لیے بھی ہم پوری گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کہ ویلیو ایڈیشنز کس طرح ہو سکتی ہیں، ایکسپورٹ پالیسیز کیا ہیں، دین ہاؤ دے کوڈ اپروچ دی ادر بائرس اور سیلرس ود ان ڈفرنٹ کنٹریز. تو اٹس اے ویری ایکسٹینسو پلیٹ فارم جس کو ہم بالکل اپنے لیے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. بالکل بالکل مہین، آپ نے صحیح کہا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کی عورت بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن سم ہاؤ اس کو وہ سپورٹ نہیں مل پاتی، اسپیشلی فیملی کی طرف سے، یا اس کو وہ گائیڈنس نہیں مل پاتی جس میں وہ اپنی اسکلس کو مور انہانس کر سکے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے، سامعین واپس آتے ہیں. اور میں صاحبزادی ماہین سے یہ ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایز اے وومن وہ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ونٹر لینڈ کو اتنے خوبصورت طریقے سے چلا رہی ہیں، تو ان کی سکسیس سٹوری کیا ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ کیا ماہین کو اتنا انکریج کیا کہ انہوں نے سوچا کہ آج کی خواتین کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہمارے ساتھ ہی ماہین، اگر میں بات کروں کہ لوگ آپ کہتی ہیں نا کہ این ٹی این بنانے سے تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا فوائد، جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا، تو ایک رجسٹرڈ بزنس کے کیا فائدے پہنچتے ہیں اکانومی کو؟ رجسٹرڈ بزنس میں آپ کو آپ یو کنٹریبیوٹنگ ٹو دا اکانومی، آپ کی جتنی بھی انکم ہوتی ہے وہ ایک ڈاکیومنٹڈ ہو جاتی ہے. پھر دن جب ہم انکم کی بات کرتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ گھبراتے ہیں پالیسیز سے، بٹ ایسا نہیں ہے. آپ فائلر ہو جاتے ہو. آپ ونس یو اسٹارٹ فائلنگ یور انکم، بھلے آپ یو ڈوئنگ لیس انکم، دیٹ ڈزنٹ میٹر، مگر آپ نے اس کو فائل ضرور کرنا ہے. زیرو ایز این زیرو پہ بھی فائل کریں، بٹ دین یور اے فائلر. آپ کو پتہ ہے کہ فائلر کے لیے ایک ہر چیز میں سبسڈی ہے، نان فائلر کے لیے ہر چیز میں ٹیکسیشن لگی ہوئی ہے. پلس وین ہمارے پاس جو سینسز ہوتے ہیں یا ریکارڈز آتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے کہ یور اے رجسٹرڈ بزنس. جب آپ اپنے بزنس کو کہیں بھی لے جا کے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو وہ پھر آپ سے آپ کا این ٹی این مانگتے ہیں، بزنس نیم کے ساتھ آپ کا این ٹی این مانگتے ہیں. پھر آپ کو ہر جگہ آپ کہیں لونس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں بعد میں تو اس میں بھی آپ کی ڈاکیومنٹیشن از ریکوائرڈ. تو پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ وہ 10 سال سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا این ٹی این ہے، بزنس رجسٹرڈ ہے، تو بولتے ہیں یہ کیا ہے، نہیں ہم تو بزنس میں بہت پرانے ہیں. تو پھر ڈفیکلٹیز آتی ہیں. تو دا مور آپ شروع میں جب بزنس کریں یا ابھی جو کر رہے ہیں وہ اپنا این ٹی این بنا لیں، بزنس کو رجسٹر کرا لیں، تو انہیں کو فائدہ ہے. پلس یہ آپ نے ایک بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ میں نے کیوں سوچا. ہاں بالکل، آپ کو کیا ایسی چیز انسپائر کی کہ آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اسپیشلی خواتین کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں؟ اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جب آپ ان کو رجسٹر کرتی ہوں گی تو اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، آپ ان کو اکیلا نہیں چھوڑ دیتی ہوں گی، ان کے ساتھ بالکل اٹیچ رہتی ہوں گی. تو ایسا کیا انسپائر کیا آپ کو زندگی میں؟ جب 2012 میں نے اپنا کارپوریٹ سیکٹر چھوڑا، فائنینشیل سیکٹر جاب چھوڑی، تو آئی اسٹارٹیڈ کہ اب میں نے بزنس کرنا ہے.
بزنس کے اس سفر میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے لنک ہوئی, چیزیں دیکھی, لوگوں سے آپ کی نیٹ ورکنگ ہوئی, انٹریکشنس ہوئیں. دین آئی وینٹ ٹو دا فیڈریشن آف پاکستان کہ اچھا یہ ٹریڈ باڈی, ساری ٹریڈ باڈیز اس کے انڈر ہیں, چیزیں ان کو سمجھا. بٹ اس پورے جرنی میں میں نے محسوس کیا کہ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ, اٹس اے ویری سمپل پروسیس, بٹ پیپل ہیو میڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ. وہ اپنی انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. خواتین کو اسپیشلی بہت زیادہ چیلنج آتا ہے انفارمیشن کو ڈگ کرنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے. دین آپ کو پتہ ہے کہ ہر کوئی اتنا ہیلپ فل ہوتا نہیں, آپ کو گائیڈنس نہیں کرتا, آپ کو خود سیکھنا سمجھنا پڑتا ہے. تو دیٹ ٹائم آئی ریئلائز کہ میری جیسے بہت ساری خواتین ہوں گی یا مجھ سے جن کی نالج کم ہوگی یا ایجوکیشن اتنا نہیں ہوگا, تو وہ لوگ تو بیچاری کچھ کر ہی نہیں پاتی. لیکن اسکلز موجود ہیں. ہاں, اسکلس موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کرافٹس مین شپ جو ہے ہمارے انٹیریئر میں ادھر کتنا خوبصورت وہ پروڈکٹس بنا رہی ہوتی ہیں, ہوم بیس انڈسٹری, ایس ایم ای انڈسٹری, بٹ ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی پروڈکٹ کدھر کدھر مارکیٹ ہو سکتی ہے. تو دیٹ ٹائم میں نے پھر ڈیسائڈ کیا کہ میں ایک چیمبر بناؤں گی اور ایک پلیٹ فارم دوں گی خواتین کو. I'll bring them all on this platform. So یہ لمبا سفر رہا 2 سال کا, اور 2 سال بعد جیسے کہتے ہیں 2018 اکتوبر میں مجھے لائسنس منسٹری آف کامرس سے ایز این ایشو ہوا. اس کے بعد پھر خواتین ور آن بورڈ وتھ اس, اور یہ کنٹینیوس ایک سفر ہے. آپ اچھے لوگوں کو, ٹیلنٹڈ فیمیل جو بزنس میں ہیں یا آنا چاہتی ہیں, آپ ان کو کنٹینیوسلی لے کر آتے ہو. پھر ایوری ایئر دیر از اے رینیول پروسیس, پلس ان کو آپ لوگوں سے ملواتے ہو, ڈفرینٹ اسپیکٹس کھولتے ہو. فیڈریشن میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹریڈ کے حوالے سے ڈفرینٹ آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہے, ایونٹس ہوتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں جو ہماری خواتین تک نہیں پہنچتی. مگر چیمبر ایز اے باڈی آپ کو ہر چیز کی انفارمیشن ہوتی ہے جو ہم اپنے ممبر سے شیئر کر رہے ہو. بالکل. اچھا, ایک بہت اچھا سوال ہے اس میں کہ میں اگر ملک سے باہر ہوں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں ایک آن لائن بزنس پاکستان میں کر سکتی ہوں, اور میں آپ کی چیمبر آف کامرس کورنگی کا حصہ بننا چاہتی ہوں. کیا میں باہر بیٹھے بھی کنیکٹ ہو سکتی ہوں؟ اچھا, اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایک یہاں آفس, بزنس ایڈریس ہونا چاہیے اس ڈسٹرکٹ میں, جس ڈسٹرکٹ میں ہم چیمبر آپریٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک بزنس ایڈریس ہونا ضروری ہے. دین آپ کا پاکستان میں اوبیسلی NTN ہونا ضروری ہے, رجسٹرڈ. تو یہ اگر آپ انٹرنل ہماری یہ چیزیں پوری کرتے ہیں تو آپ ہمارا ایز این پارٹ آف اٹ بن سکتے ہیں, ممبر بن سکتے ہیں. تو ہماری ویسے یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی ہو تو آپ انٹرنیشنل بھی چیمبرز ہیں وہاں موجود, تو آپ ان کا بھی پارٹ بن سکتے ہیں. میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کروں گی اور انکریج کروں گی جو ہماری فیمیلز ویمن انٹرپرینورس یہاں پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں موجود ہیں. وہ ہر چیمبر, دیکھیں چیمبر ہر سٹی میں ہے. سو ویمن چیمبر کو جوائن کریں, بیکاز وی وانٹ کلیکٹیولی ٹو اپلفٹ دیم. آج دیکھیں ان کے ایک سرکل ہوگا, ایک ان کا بزنس سرکل ہوگا جہاں وہ سیٹسفائڈ ہوں گے, بٹ کون نہیں چاہتا گرو کرنا. تو وہ آئی مین جب آپ اس پلیٹ فارم پہ آتے ہو, آپ کتنے لوگوں سے ملتے ہو, اسپیشلی ہمارے یہاں ڈیلیگیشنز آتی ہیں باہر سے, یہاں سے ڈیلیگیشنز باہر جاتی ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ آپ باہر کی ڈیلیگیشن سے لوگ آ رہے ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز میں آ رہے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. سو آپ کی وہ خواتین ہیں, اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ویمن انٹرپرینورس کو کتنی انکریجمنٹ دی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, ہمارے نیشنل لیول پہ ہماری گورنمنٹ پالیسیز کتنی سپورٹ کر رہی ہیں. So why not? Let's come together on this great platform and avail these opportunities. بالکل. تو فرسٹ اسٹیپ آپ سے کنیکٹ ہونے کا کیا ہے؟ تھرو ویب سائٹ آپ سے کانٹیکٹ کریں یا پھر آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہماری ویب سائٹ ہے ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کورنگی کی. وی آر آن دا فیس بک, وی آر آن دا ویب سائٹ. آپ ہمیں اس سے کانٹیکٹ کریں, اپنی ڈیٹیلس ایز این اس میں فل ان کر دیں تاکہ ہم آپ کو کانٹیکٹ کر سکیں. دین یو بیکم اے ممبر, دیر از اے فارم یو نیڈ ٹو فل, اینڈ دیر از اے سبسکرپشن فی بیکاز اٹس اے ٹریڈ باڈی, آفیشیل ٹریڈ باڈی. سو ویری نامنل, بیکاز ہم ویمن انٹرپرینورس کو انکریج کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ان کو مل کے لے کے چلیں. بالکل. ماہین, ہم جب بات کرتے ہیں ونٹر لینڈ کی,
ٹھیک ہے، سامعین اس پہ سننا چاہتے ہیں اور بہت دیر سے یقیناً انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو ونٹر لینڈ ابھی ہم اگر اپنے پاکستان کی بات کریں یا بڑے میجر اگر سٹیز کراچی، لاہور، اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم گھوم پھر سکیں. اسپیشلی اب لگتا ہے آج کل صرف آؤٹنگ جو ہے کسی مال میں چلے جانا اور وہاں کوئی کھانا کھا کے آ جانا، بس یہی رہ گئی ہے. تو ونٹر لینڈ از اے گریٹ وینچر، اور بہت ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان اکانومی کے لیے کہ ہم ایسی چیز بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کو گھومنے کے لیے ہم ملک سے باہر جایا کرتے تھے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، ہمارے سامعین جاننا چاہیں گے کہ کیسے یہ آئیڈیا ہے آپ کے ذہن میں اباؤٹ ونٹر لینڈ اور کیسے آپ نے یہ پلان کیا؟ Acha, it's a consortium, and we, as in on that, we have different directors and a team, and obviously it's a teamwork, and I have partners on board. So we were into another project, and वो project करते करते कुछ challenges आए. उन challenges को कहते हैं ना कि जब आपके पास challenges आते हैं तो there's another idea which pops up. तो उसमें we were like कि entertainment कराची में बहुत कम है اور بہت ہی لمیٹڈ ہے اور ایسی یونیک چیزیں ہمارے یہاں نہیں موجود. سو دس آئیڈیا پاپڈ اپ اینڈ اس پہ ورکنگ ہوئی، سارا کچھ ہوا، اینڈ دین فائنلی وی کیم اپ ود دس. سو وی ہیو آور چائنیز پارٹنرز who supported us and who obviously helped us build this idea, and now it's mashallah آپ لوگ کے سامنے. We have been running since 2020 and it's a successful plus کراچی میں کیونکہ دیکھیں اس طرح کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے جگہیں چاہیے جہاں ہم جا سکیں بچوں کو لے کے، اور اسپیشلی جب ویکیشنز ہوتی ہیں یا پبلک ہالیڈیز آتی ہیں تو فوڈ ایک ایسا چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں بھرپور ہے، تو وہ تو ایک چیز ہے، مطلب ویئر ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو اسپینڈ یور ٹائم. So this has been a very successful venture, and ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگوں کی ہم مسکراہٹیں دیکھتے ہیں اور جب ان کی انجوائمنٹ دیکھتے ہیں، اور کیونکہ اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جب ہم کراچی جائیں گے تو اس کو ضرور وزٹ کریں گے. اور کراچی میں بھی ہوتا ہے کہ جب ود ان دا کنٹری پیپل آر وزٹنگ ود ان ایز ان ود ان ادر سٹیز سے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے کراچی میں آتے ہیں تو ان کے ایک ٹاپ لسٹ میں ہوتا ہے کہ یہ ہم نے ونٹر لینڈ کو ضرور جانا ہے. سو دس از ہاؤ اینڈ ہر چیز میں ایک رسک ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے. جب ہم نے یہ لانچ کیا اور لوگوں کی ایک بھرپور انکریجمنٹ دیکھی، ایکسائٹمنٹ دیکھی، تو اب اس سال ہم نے رمضان کے بعد عید پہ اس کو ری ویمپ کہتے ہیں نا، پورا ری ویمپ کر دوبارہ سے سلائڈز بالکل سب کچھ وہ بنایا. بالکل آپ بالکل صحیح کہیں. اچھا ماہین، جب ہم جیسے آپ نے کہا کہ 2020، جب ہم 2019 اور 20 کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں مارکیٹ میں آئیں اور کووڈ نے پوری دنیا کو گھیر لیا. یہ بڑا سخت وقت تھا پوری دنیا کے اوپر، لیکن میں کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو ایز اے اپرچونیٹی بھی لیا. ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ خوف میں ہی مبتلا رہے، لیکن میں دیکھتی ہوں جنہوں نے اپرچونیٹی کو اویل کیا وہ آج بادشاہ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیسے ونٹر لینڈ، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بالکل اسٹارٹ ہوا تھا اور لوگوں نے بڑا انجوائے کرنا شروع کیا اور ایک دم سے یہ سب کچھ ہو گیا. تو اس کو کیسے آپ نے مینیج کیا؟ کووڈ کے اتنے بڑے عرصے کو کیسے سسٹین کیا اس کے ساتھ آپ نے؟ لیکن بہت ہی انسپائرنگ تھا میرے لیے یہ جاننا کہ ایک خاتون اتنے بڑے انڈسٹری ایک چیمبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اور یقین کیجیے یہ بہت کم ایسا موقع ملتا ہے خواتین سے، میں اسپیشلی اگر بات کر رہی ہوں اس وقت اور مجھے سن رہی ہیں، کہ ہم اپنے بزنس کو بہت ساری اسکلز ہوتی ہیں لوگوں کے پاس. اور یقین کریں ماہین، ایسا ہوتا ہے کہ شاید میں بھی بہت دفعہ چاہتی ہوں کہ یار یہ میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر میری سوچ تو مجھے کہتی ہے کہ کر دو، لیکن شاید میرے حالات مجھے نہیں موقع دیتے اور میں رک جاتی ہوں. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از دا بیسٹ وے. آپ اس چیمبر کے ساتھ تھرو ویب سائٹ اور فون نمبرس وہاں موجود ہیں، آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور رجسٹر یور بزنس اور پھر فائدے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ماہین از آلویز دیئر، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. ہم ونٹر لینڈ کی بات کر رہے تھے، ونٹر لینڈ کا ایک کوئز بھی دوبارہ سے اناؤنس کر دوں کہ ونٹر لینڈ کن 2 شہروں میں، اس کے آپ نے ہمیں نام بتانے ہیں، اور جو ونٹر لینڈ کا کریکٹر ہے اس کا ہمیں آپ نے نام بتانا ہے. ماہین ایک کال لیتے ہیں، پھر میں کووڈ کی کہانی آپ سے سننا چاہتی ہوں. ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا، کووڈ میں کیسے سسٹین کیا؟ ایک دم سے شروع کیا اتنے جوش جذبے کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ. مجھے پتا ہے اس پورے سیٹ اپ کے پیچھے بہت امیزنگ کہانی ہوگی. ایک کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم.
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, ये आपका जो प्रोग्राम है, ये आपका आर्टिंग प्रोग्राम है, ये क्या नाम, इसको क्या नाम, कितना अच्छा हो गया? आप क्या सवाल कोई करना चाहते हैं वो पूछने पहले। सवाल तो मैंने सुना नहीं। अच्छा चले, आप फिर सुने लाइव आप कर रहे हैं। सामीन, हमारा ब्रांड्स अनलिमिटेड शो है, ठीक है। और जब आप सवाल जवाब देना चाहें तो आप हमें 02111000105 पे कर सकते हैं। जी माही। अच्छा, जिस तरह हमने लॉन्च किया था, इट वाज जनवरी 2020 एंड कोविड 15 मार्च को आया और एवरीथिंग वाज स्टैंड स्टिल। मतलब हर चीज़ पाकिस्तान में भी बंद कर दी, इंटरनेशनल लेवल पे भी बंद कर दी, तो इट वाज एक तरह से सेटबैक हुआ। और बहुत उस टाइम तो समझ नहीं आई कि कितने अरसे के लिए बंद हुआ है, बट वी वर सस्टेनिंग इट। एज एन पब्लिक के लिए बंद था क्योंकि आपको पता है पूरा पाकिस्तान होल्ड पे चला गया था, इंटरनेशनल लेवल पे भी सारी दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई थी। बट वी हैड दिस होप कि हमें मेंटेन रखना है, हमें सस्टेन करना है, इस चीज़ को हम करेंगे इंशाल्लाह। जल्द से जल्द चीज़ें हालात बेहतर होंगी, बट हाँ, माना कि बहुत लंबा टाइम लग गया, जिसमें सारे पार्टनर्स एक दूसरे के साथ, इट वॉज अ टीम वर्क, वी स्टूड टुगेदर विद इन दिस हार्ड टाइम। उसके साथ साथ हमारे जो इंटरनेशनल पार्टनर्स थे, चाइनीज़ पार्टनर्स, वो भी दे स्टूड बाय अस, बिकॉज हर जगह ये चीज़ आई थी, इट वॉज समथिंग वर्ल्ड वाइड। बट ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी ऑल वेंट थ्रू दैट चैलेंजिंग टाइम्स। अब आप आज देखें ना कि माशाल्लाह हमने एक्सपैंड भी किया, वी सस्टेन, बिकॉज जो बिजनेसेस सस्टेन कर लेते हैं तो उनका फिर एक फ्यूचर ब्राइट होता है। एंड ये वाली वो चीज़ थी एंटरटेनमेंट के लोग कोविड से जब निकले तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वी नीड यू नो बेटर प्लेसेस टू गो, वेंचर आउट एंड सारी चीज़ें। एंड देन कोविड के बाद आपने देखा कि ट्रैवल हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि जो लोग कराची से बाहर अप कंट्री जाते थे, जो बाहर पाकिस्तान से बाहर लोग जाते थे, तो सबके लिए इम्पैक्ट आया। तो वो भी ट्रैवलिंग लोगों की कम हो गई। बट देन ये था कि उस टाइम आप कहते हैं ना कि एक अपॉर्चुनिटी थी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नॉर्दर्न एरियाज टू सी द बर्फबारी, आपकी अपनी सिटी में बर्फबारी हो रही है। और इतनी गर्मी, अब फॉर एग्जांपल आजकल जून जुलाई में कितनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, बट किसी ने बर्फ देखनी है और ठंडा मौसम एंजॉय करना है तो आप विंटरलैंड जा सकते हैं। अगर और कुछ मुझे भी विद इन अ वीक किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आज तक मैंने बर्फबारी नहीं देखी है, जिंदगी में नहीं देखी है बर्फबारी। और इस दफा मैंने बिल्कुल प्लान किया कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊंगी विंटरलैंड, क्योंकि मैंने बर्फबारी देखनी है। वी हैव अ लाइव स्नोफॉल देयर, एंड देन आप स्नो से खेल सकते हो एंड वो सारा कुछ करते हो। दिस इज अमेजिंग, ऑल द राइड्स एंड स्लाइड्स। मे बी यू कैन आस्क योर लिसनर्स कि व्हाट टेम्परेचर इज इन विंटरलैंड, यू नो, क्योंकि हम अपने उस पे टैग लाइंस में और चीजों में डाल रहे होते हैं कि आप ये टेम्परेचर एंजॉय करें। तो सामीन, आप हमें कॉल करके बिल्कुल बता सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर उस वक्त मेंटेन किया जा रहा है। और उससे एक बड़े मज़े की बात है कि पहले तो हमें लगता था अच्छा ये टेम्परेचर है, इस पे हम जाने के लिए हमें क्या क्या पहनना चाहिए। माहिन ये बड़ा वैसा था। अच्छा जब पहली दफ़ा जा रहे होते हैं तो मैं अपनी कभी किसी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, कभी कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार क्या पहनना चाहिए, क्या जीन्स पहन के जाएं या कोई ऊपर से जैकेट भी पहन के जाएं। तो इस पे बड़ी कन्फ्यूजन थी सामीन को या लिसनर्स जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, यकीनन आपके पास भी ऐसे मैसेजेस आपके प्लेटफॉर्म्स पे आते होंगे। तो एक कॉल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या। हेलो जी, सामिन को अकबर और जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताया कि विंटरलैंड के जो टिकट हैं वो ये कितनी अवेलेबल है, कहीं और अवेलेबल नहीं है? ठीक है, अभी आप हमारा लाइव सुनते रहे, अभी ये भी आपको बता देते हैं अच्छा, और कुछ। ये बताया मुझे कि इसको अवेल करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे हम फोन करके बात कर सकें? ठीक है, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। जी माहिन, मतलब हम सिर्फ इसको पीएफ म्यूजियम में ही जाके खरीद सकते हैं और कोई अच्छा, आप जो है winterland.pk उसकी वेबसाइट पे चले जाइए, उधर से आप पूरी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी, या आप अपनी वहाँ रिजर्व करवा सकते हैं टिकट्स को। एंड उधर नंबर भी मौजूद है, हमारा कॉलिंग नंबर, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वेबसाइट पे और फेसबुक पे सारी डिटेल्स हैं। वी आर ऑन इंस्टा ऑल्सो, इंस्टा पे भी सारी डिटेल्स अपडेटेड हैं। डिफरेंट पैकेजेस हैं वो भी वहाँ अपडेटेड हैं।
ڈیلس اینڈ ڈسکاؤنٹس چل رہے ہوتے ہیں فیملی ریلیٹڈ، وہ بھی وہاں موجود ہے. تو بہت ہی زیادہ کنوینئنس ہے. آپ کال کر سکتے ہیں، آن لائن بکنگ بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں ریزرو بھی کر سکتے ہیں اور ڈلیوری بھی لے سکتے ہیں. بالکل. اچھا، اس میں کچھ آپشنس، اچھا پہلے اس سے پہلے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ بہت اس میں رہتے ہیں کہ جی کیا پہن کے جانا ہے، ایک سرٹن ٹیمپریچر مینٹین کیا جا رہا ہے وہاں پر، تو اس پہ آپ لوگ کیا فیسلٹی اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اوبیسلی جب یہ نیا نیا آیا تھا تو بہت زیادہ کویشچنز آتے تھے، تو آن لائن جو کالس ہماری لمبی لمبی ہوتی تھی کہ ہم نے کیا پہنا ہے، بٹ ہم بھی اپنے جو کال سینٹر ہے اور جو ہمارا اسٹاف ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پورا بتا دیا تھا کہ لوگوں کو بولیں کہ کمفرٹیبل کپڑے پہن کے آئیں. اسپیشلی شوز جو ہیں وہ اسنیکرز، جاگرز اس طرح کے ہونے چاہیے کمفرٹیبل، بیکاز آپ یو واکنگ آن دا آئس اینڈ اندر کیونکہ کارپیٹس بھی ہیں مگر وہ سنو ہوتی ہے، اس پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو سلپری ہونے کا ہوتا ہے. تو آپ لوگ نے ہیلز اور اس طرح کی چیزیں، چپلیں نہیں پہننی، کیونکہ آئی واز اباؤٹ ٹو ٹیل یو دا ٹیمپریچر بٹ دین آئی ریزسٹڈ. جو ہائی ٹیمپریچر ہے تو اس پہ آپ کو ٹھنڈ لگے گی، تو کمفرٹیبل ساکس کے ساتھ شوز اپنے پہنے اور جو سلپ نہ ہو اور کمفرٹیبل آپ کو دیں. اچھا، دین کمنگ بیک کہ کیا پہنے، جیکٹس لے کر آنی، گرم کپڑے لے کر آنے نہیں. ایسے ہی سوچنا پڑتا ہے. وہاں آپ کو بالکل جیکٹس پرووائڈ کی جاتی ہیں جو آپ کو اندر ٹیمپریچر میں ایک کمفرٹیبل ٹیمپریچر پرووائڈ کریں، آپ ساری ایکٹیویٹیز کر سکیں فار 60 منٹس یو آر ان سائڈ. گلوس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آپ تو سو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری. اگر کوئی اپنا جیکٹ لے کر آنا چاہتا ہے یا ایک ہوتا ہے لوگوں کو تو ٹھیک ہے، بٹ وہ لے کر آ سکتی ہیں. بالکل چھوٹا بچہ ہے، بیبی ہے، تو یو نو آپ اس کو لے کر آ رہے ہو تو اس کے سائز کا اگر آپ کو آگے پیچھے ایشوز ہیں تو آپ ڈاؤٹ فل ہو تو آپ لے آؤ. ادروائز وی پرووائڈیڈ. اینڈ کچھ سوال یہ بھی آتے ہیں کہ کس ایج کے لیے. سو دس از اے پلیس جو سارے ایجز کے لیے ہے. ایون آپ کی سینئر سٹیزنس بھی انجوائے کرتے ہیں بیکاز دیر از لاٹ آف ٹو سی ان سائڈ اینڈ انجوائے دا ویدر اینڈ اسنو فال اور اس طرح کی چیزیں. آپ سلائڈس اینڈ رائڈس اگر سینئر سٹیزنس نہیں کر سکتے بٹ وہ وہاں بیٹھ سکتے ہیں اور اٹس این امیزنگ ایکسپیرئنس. اینڈ ہماری بہت ساری آپ ریلس اینڈ اسٹوریز اینڈ کیمپینس آپ ہمارے فیس بک پہ جا کے دیکھیں، ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پورا ایک آئیڈیا ہو جائے گا. بالکل، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بالکل. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں بیکاز اوبیسلی ان کے لیے ایک اٹریکشن ہے، سینگ ہے، وینچر ہے، ایک جگہ کا ایکسپوجر ہے. سو جن بچوں نے کہتے ہیں نا کہ وہی اسنو فال نہیں دیکھی یا آئس نہیں دیکھا یا اتنا ایکسٹریم ویدر کو ایکسپیرئنس نہیں کیا، تو یہ ان سارے لوگوں کے لیے ہے جو جا سکتے ہیں. بالکل. اور نا آئی تھنک ماہی میں بڑی زبردستی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو یقین کریں کہ آج کل اگر ہم اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، اتنا اسٹریس ہے لوگوں کے اوپر، فائنینشلی ہر چیز مینیج کرنا ہے، جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہو، واقعی میں بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو برابری دکھانے بھی نہیں جا پاتے. تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ پلیس کہ آپ جا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں. نہیں، میں خود گئی ہوں اور آئی نو اٹس سچ اے ونڈرفل پلیس. اور 1 گھنٹے کے لیے تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ او مائی گاڈ یہ کہاں کس ٹھنڈ میں آ گئے. لٹرلی ہاتھ فریز ہونے لگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور جتنے بچوں سے میں مل رہی ہوتی ہوں، لوگوں سے مل رہی ہوتی ہوں، لائک کہ ہم 3-4 دفعہ جا چکے ہیں. اور ابھی سمرز آئے نا تو سمرز میں آپ دیکھیں کہ زیادہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے، سو بار بار پلانس بن رہے ہیں بچوں کے، بڑوں کے، ونٹر لینڈ کے. بالکل بالکل. ابھی یہ جو آپ کا لیٹسٹ لاہور میں بھی آپ نے ایک آؤٹ لیٹ کھولی ہے، مطلب ایک پورا آپ نے اس کا سیٹ اپ بنایا ہے ونٹر اینڈ کا، تو وہاں کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ وہاں کیسا لوگوں، کیونکہ اگر ہم لاہور کی بات کریں تو وہاں پر بھی ایکسٹریم گرمی اور سردی پڑتی ہے. جب ہم کراچی میں تھے تو ہم 2 سال سے یہی سن رہے تھے کہ آپ دوسرے سٹیز میں کب آئیں گے، کب آئیں گے. سو فائنلی ناؤ وی آر ان لاہور. اینڈ لاہور کہتے ہیں نا کہ ایک کریزینس آ چکی ہے اینڈ ایوری ون از لوکنگ فارورڈ اینڈ ماشاء اللہ لاٹ آف یو نو اٹس کراؤڈیڈ. اور اب لاہور آئی انڈرسٹینڈ کہ لاہور کے پاس اسلام آباد جانے کا یا ناردرن ایریاز ایک ڈسٹینس کم ہو جاتا ہے، بٹ they are also super enjoying because لاہور میں بھی اتنی گرمی ہوتی ہے. It's a bigger place in Lahore and more activities and further more rides and بہت ساری چیزیں ہیں جو as in space کی وجہ سے ہمیں زیادہ وہاں پہ ہیں. تو people I think we're getting a very nice response from Lahore as well, same as Karachi. And لاہور میں کیونکہ it's not only Lahore but other cities next to Lahore, so amazing response.
اینڈ کراچی ایڈ سے بھی بہت ہی امیزنگ رسپانس مل رہا ہوتا ہے بیکاز کراچی میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنل انٹیریئر سندھ اور بہت ادر سٹیز بھی موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے بھی سمر میں نا لوگ اور ونٹرز میں آ رہے ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ یو نو سی پلیسز ان کراچی کی کراچی میں نیا کیا ہے. یہ سو رائٹ کہ یہاں لمیٹڈ مالس ہیں اور اب آپ کہیں تو صرف 2 ہی مالس رہ گئے تو لوگ کتنی دفعہ جائیں گے. تو ناؤ دے آر انجوائنگ دس. اچھا ماہین، ایک سوال اس پہ آیا ہے کہ خیر ٹیمپریچر لوگ یہاں میسج کر کے بتا رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے -50 ہے، کوئی کہہ رہا ہے -20 ہے، کوئی کہہ رہا ہے -10 ہے، کوئی کہہ رہا ہے -12 بھی ہے. تو لیٹس سی کون سا صحیح ہوتا ہے. اچھا ماہین، اس پہ ٹائمنگس کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا کہ ہم ٹائمنگس ہمیں پلیز بتا دیجیے کہ آج جیسے بچوں کی چھٹیاں ہیں تو کیا ہم صبح 11-12 بجے بھی جا سکتے ہیں؟ اچھا کیونکہ چھٹیاں ہیں تو 1 PM آنورڈس ہیں اور سلاٹس ہوتے ہیں، ہر 60 منٹس کا ایک سلاٹ ہوتا ہے، تو 1 سے 2، 2 سے 3 ڈفرنٹ سلاٹس اینڈ ٹل دا مڈ نائٹ. اینڈ ویک جب ہمارے سمر ویکیشنز ختم ہو جاتی ہیں، ریگولر روٹین ہوتا ہے، تو اس ٹائم وی اوپن ایٹ 3 PM آنورڈس. بٹ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ ویکیشنز ہیں، جی بالکل تو 1 بجے سے 1 بجے سے. ویب سائٹ پہ اگر وہ جائیں اور فیس بک پہ جائیں، بیکاز ہمارے یہاں سارے ماشاء اللہ کنیکٹڈ آن دا فیس بک تو ضرور ہیں، تو فیس بک پہ آپ کو بالکل ہر انفارمیشن ملے گی، ٹائم سلاٹس، ڈیلز، اینڈ بڑا کنوینئنٹ ہے ہر چیز. بالکل. ماہین، ویسے تو میسیجز آ رہے ہیں، ایک نے کہا جی کراچی اور لاہور میں ہے، لیکن آپ نے کسی نے ابھی تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس پہ جو کریکٹر بنا ہوا ہے ونٹر لینڈ کے لوگوں کے اوپر، اس کا نام کیا ہے. بڑا کیوٹ سا ایک کریکٹر ہے، اس کا نام جلدی سے آپ ہمیں بتائیں تو آپ ٹکٹس بھی ون کر سکتے ہیں. میں چھوٹے سے ایک بریک لیتے ہیں. میں اور جاننا چاہوں گی کہ کسی بھی ایک برانڈ کو ایک اچیومنٹ تک پہنچانے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. آپ یقیناً جب بہت ساری خواتین کو بزنس کو آگے لے کے جانے میں سپورٹ کرتی ہوں گی، تو بہت ساری چیزیں ہم اس وقت دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جی لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں. کووڈ کے بعد انٹرنیٹ نے یا سوشل میڈیا نے بہت سپورٹ کیا ڈفرینٹ برانڈس کو. آؤٹ ڈور میں دیکھتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ہی ایک برانڈ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس پہ بات ہے. بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ یقیناً آپ بہت سارے اور برانڈس کے ساتھ بھی کام کرتی ہیں، اور سامعین کو میں بتاؤں کہ میں ایک دن پہلے ماہین کے ساتھ بہت باتیں کر رہی تھی اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کیسے بات کریں گے. اینڈ آئی واز سو امپریس کہ مطلب ماہین صرف اس ونٹر لینڈ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے، اتنے سارے ایسے جوائنٹ وینچرز ہیں، ایسی پروڈکٹس ہیں جو ہم سوچتے ہیں. ہم بہت سارے پروڈکٹس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن ہم شاید دھیان بھی نہیں دیتے کہ یار اس کی یہ والا مٹیریل کہاں سے اور کیسے آیا ہوگا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. تو بہت اپرچونیٹی ہے ماہین اس وقت کام کرنے کی اگر ہم پاکستانی مارکیٹ کو دیکھیں. تو ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلیم بات کر رہا ہوں. جی سلیم صاحب، جواب دینا چاہ رہا ہوں. جی پلیز جواب دیجیے. کراچی یا لاہور میں ہے. ٹھیک ہے. ایک برف کا ڈال بنا ہوا جو ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ نام تو مجھے نہیں پتا. اچھا، اور کتنا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے وہاں پہ؟ 10 کتنا، پلس یا مائنس؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. مائنس، ٹھیک ہے جی. اوکے جی، تھینک یو سو مچ آپ کی کال کرنے کا. آپ مجھے 881 پہ اپنی ڈیٹیلس بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں فیس بک پہ ہاں فیس بک پہ بھیج دیجیے. تھینک یو سو مچ. بالکل -10 یا -12 یا -15 دیکھتے ہیں اور لوگ کیا کہتے ہیں. اچھا ماہین، ایک برانڈ کی اچیومنٹ کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ضروری چیز ہے؟ کیونکہ ہم آج کل اپنے موبائل کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر چیز جو ہے نا بلنک جو ہے نا آپ کے پاس سامنے موجود ہوتی ہے. آپ اب تو ایسا لگنے لگا کہ جو آپ سوچتے ہیں نا وہ گوگل آپ کو دکھانا بھی شروع کر دیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ برانڈ کی اچیومنٹ میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم سوچتے ہیں اور وہ ہمیں گوگل دکھانا شروع کر دیتا ہے، تو اٹس آل AI ٹیکنالوجی ناؤ کہ واٹ ایور یو تھنک. سو دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ نے اپنا کوئی برانڈ لانچ کرنے سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ڈیمانڈس ہیں اور کسٹمر جو دیکھیں، بیکاز آپ کتنا بھی اچھا برانڈ بنا لیں بٹ آپ کا جو اینڈ یوزر ہے جو کہ آپ کا کسٹمر ہے وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، اس کو اس پروڈکٹ میں کیا ایز این ایکسپیکٹیشنز ہیں، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی یوز میں کس طرح ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے آپ نے اس کی ورکنگ کرنی ہے، اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے. بیکاز بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا نا کہ برانڈز آتے ہیں اور وہ چل نہیں پاتے یا ختم ہو جاتے ہیں بہت زیادہ. تو آپ نے اس کے SWOT انالیسس کرنی ہے، اس
کی اسٹرینتھ ویکنیسز پروڈکٹ کو لانے سے پہلے، اس کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کو اسی حساب سے بنانا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں بٹ ہمارے جو کسٹمرز ہیں ان کو اس طرح چیزیں نہیں چاہیے ہوتی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ واٹ یور کسٹمر وانٹس، اینڈ آپ کو ان کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا برانڈ لانچ کرنا چاہیے. بالکل. اور سسٹینیبلٹی، ٹرسٹ بلڈ کرنا اور کوالٹی یہ کتنا اہم ہے کسی بھی برانڈ کے لیے؟ بہت زیادہ، بیکاز آپ جو ان کو کمٹ کر رہے ہیں، آج کل ہر کوئی بہت ہی پرائس سینسٹیو ہو گیا ہے. سو آپ نے اگر آپ ایک پرائسی ہائی کوالٹی ایز ان چیز آپ دے رہے ہیں اور اٹ ہیز اے پرائز، کسٹمرز ڈونٹ ایز ان آئی مین دے آر ولنگ ٹو پے یو، بٹ کوالٹی جو آپ کمٹ کر رہے ہیں وہ آپ اس کو اگر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ولنگ ہے اچھی پرائز دینے کے لیے. سو یہ ساری چیزیں نا ان ہینڈ چلتی ہیں، آپ نے سسٹین کرنا ہے اس کوالٹی کو، اس چیز کو، کیونکہ کافی برانڈس آتے ہیں پھر کوالٹی گر جاتی ہے، ہم میں شکایتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو. تو وہ ساری آپ نے اٹس اے کنٹینیوس آپ R&D بھی کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ دیکھیں آپ ایک برانڈ لانچ کرتے ہو 2 سال پہلے آپ نے لانچ کیا، تو اس کو آپ سیم طریقے سے نہیں چلا سکتے. آپ اس میں ایک نئی انوویشن لانا ہے، آپ نے کریٹیوٹی لانی ہے، آپ نے R&D کرنی ہے. جو لوگ ہمارے لسنرز ونٹر لینڈ پہلے گئے تھے اور عید کے موقع پہ، اب عید کے بعد جتنے لوگ گئے ہوں گے تو انہوں نے دیکھا ہوگا کہ پورا کراچی والا ونٹر لینڈ ری ویمپ ہو گیا، ڈیزائن بھی چینج، ایز این ایکٹیویٹیز بھی چینج، ہر چیز چینج ہو گئی اینڈ دیر انجوائنگ. سو دیٹ از واٹ وی وڈ، اگر آپ نے بزنس میں رہنا ہے تو کنٹینیوس انوویشن اینڈ کریٹیوٹی لانی ہے کہ اب کسٹمر کو کیا چاہیے، وہ کیا ایکسپیکٹیشنس کرتے ہیں. اینڈ اسی طرح کسی بھی آپ پروڈکٹ اور سروس کو لے لیں تو اس میں آپ نے کرنی ہی کرنی ہے انوویشنس. بالکل بالکل، یہ بہت ضروری چیز ہے آئی تھنک. اور جب ہم بات کرتے ہیں ماہین نیو اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کیونکہ میں اس چیز پہ دوبارہ فوکس کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی رجسٹر کرانا، NTN بنانا بڑا ضروری ہے. تو بہت سارے وینچرز جو اسٹارٹ اپس آتے ہیں ان کو پرابلمس آتے ہیں، بہت سارے پرابلمس آتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو نئے اسٹارٹ اپس ہیں ان کو یہ فائنینشلی پرابلمس بھی آتے ہیں، وہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بند کر دیتے ہیں اپنا سا، حالانکہ ان کے پاس بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو کیا آپ کا وومن چیمبر آف کامرس انڈسٹری کیا ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہم ہیلپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے، پلیٹ فارم سے کنیکٹ کرتے ہیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ڈفرینٹ فائنینشیل سیکٹرز ویمن ریلیٹڈ پروڈکٹس اینڈ سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں. بینکس ڈفرینٹ ہمارے ہیں، اسٹیٹ بینک ہے. ویمن لیڈ بزنسز کو انکریج کرنے کے لیے ان کے پاس ڈفرینٹ لونز ہوتے ہیں، بٹ اس کے لیے آپ نے کچھ چیزیں پیپر ورک کرنی ہوتی ہے. یہاں اویئرنیس نہیں ہوتی. اور دیکھیے میں نے جتنے بھی اسٹارٹ اپس دیکھے ہیں ابھی، ان فیکٹ دس ویکینڈ آئی واز اے جج فار اسٹارٹ اپس، 18 اسٹارٹ اپس تھے یونیورسٹی کے. سو وہاں بھی میں نے ایک چیز محسوس یہ کی کہ فائنینشیلس ان کے جو ہے نا وہ ویک ہوتے ہیں. اب جب آپ پرسیپشن کچھ اور بناتے ہو اور ایکچوئل آپ جب اترتے ہو، کہتے ہیں نا کہ میدان میں اترے ہیں، تو بالکل ڈفرینٹ سینیریو ہو جاتا ہے. بیکاز آپ نے اپنے اینڈ پہ اپنے لیول پہ پرسیو کیا ہوا ہوتا ہے چیزوں کو، آپ نے ریسرچ نہیں کی ہوتی. بیکاز آج کل دیکھیں آپ، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ پاکستان، آپ کی جو کمپٹیشن ہے اٹس ناٹ انٹرنل، اٹس ایکسٹرنل آلسو. آپ انٹرنیشنلی بھی آپ نے جانا ہے، کرنا ہے، وہ چیزیں موجود ہیں. تو آپ نے اپنا جو ریسرچ ورک ہے، R&D جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا اسٹرانگ کرنا ہے. اینڈ دین اس پہ ایک فائنینشیل جو آپ بنا رہے ہو اس کو بھی بڑی اسٹرانگ اس کی باریکیوں سے بنانا ہے، دیکھنا ہے، تاکہ جب آپ ایکچوئل میں وین یو اسٹارٹ ورکنگ سو یو نو واٹ آر دا چیلنجز، ویکنیسز، اسٹرینتھ، اینڈ ہر چیز آپ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہو. سو دس از دا ریزن آئی تھنک کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس نا فلاپ ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں. اینڈ ایک نیا وہ ہے، میں بالکل مشورہ دوں گی کہ ویمن چیمبر ہم مینٹورنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کنٹینیوس گائیڈنس. جب نئے اسٹارٹ اپس آتے ہیں، آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو بالکل انکریج کرتے ہیں ان کو، ایک گائیڈ بھی کرتے ہیں، ان کی چیزوں کو مینٹورنگ بھی کرتے ہیں. بیکاز دیکھیں اٹس اے ٹیم ورک. وی ہیو ایوری ایئر دا پریسیڈنٹ اینڈ دیئر آفس بیئررز. جس آفس بیئررز میں پریسیڈنٹ آتی ہے، سینئر وائس پریسیڈنٹ آتی ہے اینڈ وائس پریسیڈنٹ آتی ہے. یہ سب ایوری ایئر تھرو الیکشنز چینج ہوتے ہیں، الیکٹ ہوتے ہیں. دین دیئر ایگزیکٹو کمیٹی ممبر، اور یہ سارے ود ان دا ممبرس میں سے آتے ہیں. سو یو ہیو اے ویری، ہمارے جتنے ممبرز ہیں جب جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں، دے ہیو این اپارچونیٹی ٹو گرو ود ان اینڈ
trade platform also. बिल्कुल हमारे पास एक है इंडिया से भी मैसेज आया हुआ है कि कंग्रेचुलेशंस भी कह रहे हैं स्पेशली फॉर विंटरलैंड Thank you. और उनका एक चीज़ है कि जैसे हम जॉइंट वेंचर्स की बात करते हैं जिस तरह नए स्टार्टअप्स हैं तो क्या आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि डिफरेंट लोग जो जॉइंट हो के मिल के काम कर सकते हैं उस पर भी काम किया जा सकता है? बिल्कुल आजकल का ज़माना इसी तरह चल भी रहा है, लॉट ऑफ जॉइंट वेंचर्स भी हो रहे हैं. तो व्हेन यू कम टू आवर प्लेटफॉर्म एंड आप लोगों से मिलते हो, सिमिलर माइंडसेट के लोगों से मिलते हो, सिमिलर सेक्टर से मिलते हो, जिसमें डिफरेंट आपकी स्ट्रेंथ और उनकी स्ट्रेंथ एक लाइकिंग और एक फ्रीक्वेंसी पे आ रही होती है. तो लॉट ऑफ वेंचर्स डू टेक प्लेस. एंड आप आई मीन जिस बिजनेस में होते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म जब मिल रहा होता है तो बहुत MOU साइन हो रहे होते हैं, लोगों को ग्रोथ मिल रही होती है, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी मिल रही होती है एंड बिजनेस की ग्रोथ भी मिल रही होती है. बिल्कुल थैंक यू सो मच माहीन. हमने बहुत सारी आज बातें की, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सामीन को बहुत फ़ायदा हुआ होगा. आखिर में कुछ लिसनर्स को, कुछ ख़वातीन को स्पेशल मैसेज देना चाहिए आज के शो के हवाले से? हाँ अंबर, बिल्कुल. आई वुड एनकरेज ऑल आवर विमेन जो कि बड़ा शाय होती हैं डिफरेंट बिजनेस में आने से, करने से. उनके पास हुनर है. प्लीज़ आप सब बिल्कुल सोचें, स्ट्रांगली सोचें. और आप लोग चेंबर अपने किसी भी जहाँ भी जिस सिटी में भी आप हैं उधर के चेंबर, विमेन चेंबर अगर है तो आप विमेन चेंबर को ज्वाइन करें ताकि हम आपको गाइड कर सकें, बिजनेस का पार्ट बन सकें, आप भी कंट्रीब्यूशन करें. बिकॉज देखिए ख़वातीन के बगैर तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. और माशाल्लाह हमारी स्ट्रेंथ ख़वातीन की है, एज इन 52 इक्वलेंट है. और हम चाहते हैं कि सारी ख़वातीन बिजनेस में आएँ, अपने आप को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें. एंड इट्स अ फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम. दे हैव अ डिसीजन मेकिंग. सो बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बट आपको करना चाहिए जो भी आपके स्किल सेट्स हैं. बिल्कुल मैसेज और भी बहुत सारे उनको कहा, उन्होंने मतलब उनका कहना है कि हमें इंडिया से ही मैसेजेस हैं कि हमें वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स को भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए. बिल्कुल ये भी एक बहुत बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री है, इस पर भी बहुत काम यकीनन अभी भी होता होगा. और थैंक यू सो मच माहीन, आप हमारे शो में आई. और सामीन, विंटरलैंड के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस भी हैं, नंबर्स भी आ गए हमारे पास और हम आपको कॉल करके बिल्कुल टिकट्स आप हमारे ऑफिस से पिक भी कर सकते हैं. कैसा लगा शो पे आके, रेडियो की अफादियत पे कुछ कहना चाहिए इम्पोर्टेंस पे? आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा अंबर. मैं फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपकी और आपकी टीम की जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया. और क्योंकि रेडियो इज़ अ मोड जहाँ दूर दूर तक हमारे लिसनर्स सुन रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है इन सब से एक बात करके. मुझे लग रहा था कि मैं अंबर से नहीं बहुत सारे लोगों से बात कर रही हूँ. मुझे बहुत खुशी है कि आई कैन कंट्रीब्यूट and share my experience with them, which will help them. Thank you so much. आखिर जल्दी में एक कॉल ले लेते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. डिस्कनेक्ट हो गई. सामीन थैंक यू सो मच आपका. बहुत बहुत खबरों का वक्फा का वक्त भी आ गया है. अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेहनत है. मेहनत करते जाइए, डिटर्मिन्ड रहिए, आप कामयाबी की सीढ़ी तक बहुत आराम से जा सकते हैं. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नए ब्रांड और एक नए कामयाबी के सफ़र के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.